عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا۔ آپ عیسائیوں میں چلے جائیے، انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ ہے اور عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ بیٹا اور اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اللہ اگر نور تو بیٹا بھی نور، اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ۔ بلکہ ایک فرقہ عیسائیوں کا تو 3/1 اور 1/3 مانتا ہے، 3 1 اور 1 3، 1 3 ہے اور 3 1 ہے، یعنی عیسیٰ مریم اور اللہ، عیسیٰ مریم اور روح القدس، عیسیٰ اور مریم اور خدا، عیسیٰ مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہیں۔ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں 1/3 3/1، 1 3 3 1۔ اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے۔ 1 3 3 1۔ ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے اور ایک کہتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم ان کی ماں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو، مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ لیکن صرف بائبل اتنا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پاک دامن کا لفظ نہیں ملے گا۔ پوری بائبل پڑھ جائیے، یہودیوں نے الزام لگایا دنیا میں آج تو کوئی بغیر باپ کے آیا ہی نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہے، بد چلن ہے، یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں پر برا اور گندا الزام نہ لگاؤ، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں پر احسان کر دیا تو کسی نے گوتم بدھ کو دیکھ لو، بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو، وہ گوتم بدھ جس کی بیوی تھی، وہ گوتم بدھ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنا بیٹا راہل کو چھوڑ کر جنگلوں میں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، اور پھر اس نے پوری زندگی پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور پیڑ کی ٹہنیاں نوچ نوچ کر اس نے اپنی پوری زندگی سچائی کی تلاش میں جنگل میں گزاری۔